वफाकी वज़ीर इत्तलात अता ने कहा है कि 9 मई वाक़यात में मुलविस जमात मुल्क की मफादात के खिलाफ काम कर रही है। ये मुल्क है तो हम हैं, ये कायम दायम रहेगा। तहरीक इंसाफ मुल्क में इंतशार पैदा कर रही है। ये मुल्क दुश्मन जमात है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हम आज भी मिसाल जमहूरियत की बात करते हैं। अवाम ने हमें वोट इसीलिए दिए कि मसाइल हल करें। बैरून बैठे चंद मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान के खिलाफ घिनौने जुर्म में मुलविस हैं। ये कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा किया जाए तब इमदाद दी जाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने कहा है कि 9 मई वाक़यात में मुलविस जमात मुल्क की मफादात के खिलाफ काम कर रही है। ये मुल्क है तो हम हैं, ये कायम दायम रहेगा। तहरीक इंसाफ मुल्क में इंतशार पैदा कर रही है। ये मुल्क दुश्मन जमात है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि हम भी आज मिसाल की जमहूरियत की बात करते हैं। अवाम ने हमें वोट इसीलिए दिए कि मसाइल हल करें। बैरून मुल्क बैठे चंद मुट्ठी भर लोग पाकिस्तान के खिलाफ घिनौने जुर्म में मुलविस हैं। ये लोग कहते हैं कि हमारे लीडर को रिहा किया जाए तब इमदाद दी जाए। अता तारा का कहना था कि हमारी लीडरशिप ने जेलें काटी मगर मुल्क के खिलाफ कोई बयान न दिया। उन्होंने IMF को पाकिस्तान को इमदाद न देने के खत लिखे। हम पाकिस्तान की मैशत को मजबूत करेंगे और वो तरक्की की राह पर गामजन होगा। अता तारा ने कहा कि एक जमात IMF से कह रही है कि इसके सियासी लीडर को रिहा किया जाए तो तब पाकिस्तान को इमदाद दी जाए। मुल्क दुश्मन जमात IMF के दफ्तर के बाहर बैठ कर एहतजाज कर रही है। ये वो लोग हैं जो ब्रांडेड जूतियां और ब्रांडेड बैग पहनकर पाकिस्तान के अवाम की इमदाद बंद करने के लिए एहतजाज कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने मजीद कहा कि ये तो वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान की मई से तमाम तर ताल्लुकात जो जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये तो वो लोग हैं जिनका पाकिस्तान की मट्टी से कोई ताल्लुक नहीं। ये IMF की डील इसीलिए सबोताश करना चाहते हैं कि इनका ख्वाब कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की करेगा, इनका ख्वाब कभी पूरा ना होगा। शरह नमू में इजाफा होगा। ये मुल्क आज शहीदों, गाजियों और सियासतदानों की कुर्बानी से कायम दायम है। मुल्क दुश्मन अनासर की घिनौनी साजिशों का IMF डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। या वो वज़ीर आज़म की सलाहियत हो मालियाती इदारे जो हैं बैनुल अक़वामी सतह पे उनसे मुज़ाकरात करने की, मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने की, मुआशी इस्लाहात करने की और मईशत को दवाम और इस्तेहकाम बख्शने की, ये तमाम तर चीज़ें पूरी दुनिया कह रही है। और आप देख रहे हैं कि वज़ीर ख़ज़ाना भी जब अपने ख़यालात का इजहार करते हैं उनको मुकम्मल क्लैरिटी है चीज़ों के ऊपर और उनकी मुकम्मल कमांड है, ग्रिप है मईशत के मामलात पे, और वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द इस मुल्क के मसाइल को हल किया जाए। मगर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक मुल्क दुश्मन जमात जिन्होंने 9 मई के हमले करके शुहदा की यादगारों को मस्मार किया था, वो इस IMF के प्रोग्राम को साबोटाज करने पे तुले हुए हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये मुल्क सबसे आगे है, खुदादादे मुल्क पाकिस्तान। सियासत भी बाद में है, सियासी जमातें भी बाद में हैं, हम इस मुल्क से हैं। ये इंशाअल्लाह ताला 27वीं रमज़ान की शब लैलतुल क़दर को मार्ज़ वजूद में आया था और इस मुल्क ने हमेशा कायम व दायम रहना है, ता क़यामत कायम रहना है। और इस मुल्क ने जिन नेमतों से हमें नवाजा है, हम खुदा का जितना शुक्र अदा करें कम है। कि आप देखें कि जिन रियासतों को बैरूनी अंदरूनी ख़तरात लाहक हुए, जहाँ पे मज़हब की बुनियाद पे, नस्ल की बुनियाद पे लोगों के हकूक़ को सल्ब किया गया, हम आज़ाद फ़िज़ाओं में सांस लेते हैं। ये मुल्क बनाया गया था, इसलिए नहीं बनाया गया था कि ये इस एजेंडे पे हम कारबंद हों जिस पे तहरीक इंसाफ आज चल रही है। यहाँ पे IMF का डेलीगेशन आता है और खुश असलूबी से एक अच्छे माहौल में उनसे मुज़ाकरात जारी हैं और एक मुस्बत उसका असर जा रहा है। आप देखते हैं स्टॉक एक्सचेंज में तेज़ी आती है, जो सरमायाकार हैं उनका एतमाद बढ़ता है, जिसको बिजनेस कॉन्फिडेंस कहते हैं। जो दोस्त ममालिक के सरबराहान हैं उन्होंने इस गवर्नमेंट को वेलकम किया है। जो गैर मुल्की सफ़ीर हैं, आज भी वज़ीर साहब की मुलाकातें हुई हैं, वो पाकिस्तान के लिए खैर सगाली के पैगामात दे रहे हैं, मुस्बत जज्बात का इजहार कर रहे हैं। और हमने तो मिसाक मईशत की बात तब की थी जब हम अपोजिशन में थे। हम आज भी मिसाक मईशत की भी बात करते हैं, क्योंकि हमें अवाम ने वोट दे के ऐवानों में इसलिए नहीं भेजा कि हम मसाइल पैदा करें, हमें तो मसाइल के हल के लिए भेजा है। और इस मुमलिकत खुदादाद के लिए, इस पाकिस्तान के लिए, इस सोनी धरती के लिए जो हो सकेगा
انسانی طور پہ. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کا یہ ویژن ہے کہ جان لڑائیں گے, خون پسینہ دیں گے اور اس ملک کو سنواریں گے. انہوں نے معاشی اصلاحات پہ ایک بڑا مکمل اور جامع ایجنڈا دیا ہے. انہوں نے ٹیکس کلیکشن اتھارٹیز جو ایف بی آر ہے اس کی ری اسٹرکچرنگ پہ, اس کی تنظیم نو پہ پوری بات کی ہے. انہوں نے ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات کی ہے. انہوں نے حکومتی اخراجات کو کم کرنے کی بات کی ہے. اس میں سے کون سی بات ہے جس پہ آپ کو اختلاف ہے؟ بتا دیں کہ ٹیکس کا نیٹ نہیں بڑھنا چاہیے. کیا جو زیادہ وسائل والے لوگ ہیں ان کو ٹیکس نہیں ادا کرنا چاہیے؟ کیا غریب آدمی کا ٹیکس کم نہیں ہونا چاہیے؟ کیا حکومت کے اخراجات کم نہیں ہونے چاہیے؟ کیا معیشت کو مزید ہم استحکام جو دے رہے ہیں وہ نہیں دینا چاہیے؟ کیا مہنگائی, بے روزگاری, غربت کا خاتمہ نہیں ہونا چاہیے؟ اس میں سے کس بات پہ اختلاف ہے؟ مٹھی بھر شرپسند عناصر بیرون ملک جو مقیم ہیں, انہوں نے آج جو گھنونی, مکروہ اور کبھی حرکت کی ہے کہ آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی بلڈنگ کے باہر امریکہ میں احتجاجی مظاہرہ کیا ہے کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے. آپ ٹیکس بھی باہر ادا کر رہے ہیں, آپ پل بھی باہر کے ٹیکس کے پیسوں کے اوپر رہے ہیں. بہت سارے یہ لوگ ہیں جو سوشل سیکیورٹی باہر کلیم کرتے ہیں, ان حکومتوں کی جن ممالک میں یہ رہائش پذیر ہیں, ان کی سہولتیں لے رہے ہیں, ان کی آسائشیں لے رہے ہیں, وہاں پہ ہی کچھ ٹیکس ادا کر رہے ہیں اور زیادہ ٹیکس کے پیسوں پر پل رہے ہیں. اور آپ جرت دیکھیں کہ پاک فوج کے خلاف, اس ملک کی فوج کے خلاف باہر کے ملک میں آپ احتجاجی مظاہرہ کر رہے ہیں. واہ. اور آئی ایم ایف کو کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سیاسی لیڈر کو آزاد کیا جائے تب پاکستان کو امداد دیں, ورنہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے اور پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ طے کیا جائے. ادھر آئی ایم ایف جو ہے اس کے ساتھ جو مذاکرات ہیں وہ مثبت انداز میں جاری ہیں, اچھے طریقے سے جاری ہیں. ان کی ماضی کی روش بھی یہی ہے, ہمیشہ ملک دشمنی کی ہے. دیکھیں, کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہ پاکستان سے بڑا ہے. یہ ملک ہے اور اس ملک کی بقا ہے تو ہماری بقا ہے. آپ جب ایک سیاسی لیڈر کو ملک سے بڑا کر دیتے ہیں, اس ملک میں کیا کیا لوگوں نے برداشت نہیں کیا, قیدیں, پھانسیاں, جلا وطنیاں برداشت کی ہیں, کبھی ملک کی سالمیت پہ, ملک کی بقا پہ, ملک کی عزت پہ, ملک کے وقار پہ آنچ نہیں آنے دی. یہ جو ملک دشمن جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے, آج جب یہ آئی ایم ایف کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں, قوم کو کہتے تھے امریکی سازش, اور امریکہ میں بیٹھ کے فٹ پاتھوں پہ اب افطاریاں کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے دفتر کے باہر, اور وہاں تصویریں کھچا رہے ہیں, فوٹو شوٹ کر رہے ہیں, ہاتھ میں $10,000 کے بیگ پکڑے ہوئے ہیں, اور جوتیاں, برانڈڈ جوتیاں پہنی ہوئی ہیں $6,000 کی, اور اس ملک کے غریب عوام کے حق پہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور آئی ایم ایف کو کہہ رہے ہیں کہ امداد نہ دی جائے. آ کے ذرا دیکھیں, کسی ریڈی بان سے بات کریں, کسی بھٹا مزدور سے بات کریں, میں تو یہاں تک کہتا ہوں کسی میڈیا ورکر سے بات کریں. آج ادھر ٹیلن نیوز بند ہوا ہے اسلام آباد میں, سب کو دکھ ہے, اس کا بھی میں بطور وزیر اطلاعات اس پہ بھی بات کروں گا. مگر بات یہ ہے کہ جب مہنگائی کا دور ہوتا ہے تو یہ $10,000 کے بیگ پکڑ کے, $6,000 کی جوتیاں پہن کے امریکہ میں, جس کو کہتے تھے امریکی سازش ہے, لابیس فرمز ہائر کر کے, تو آج وہاں پہ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ یہ وہی روش ہے کہ جب آئی ایم ایف کو انہوں نے کہا تھا ہم خط لکھیں گے, خط لکھا کہ پاکستان کو امداد نہ دی جائے. وہ آڈیو آپ کے سامنے, شوکت ترین صاحب کی, تیمور جھگڑا صاحب کی. اس کے بعد جیل سے جو قیدی صاحب ہیں, بانی چیئرمین پی ٹی آئی جن کو کہتے ہیں, جنہوں نے توشہ خانہ کا سکینڈل کیا ہے, 190 ملین پاؤنڈ کا سکینڈل کیا ہے, جن پہ سائفر کا کیس ہے, پہلے کا امریکی سازش پھر کا نہیں ہے, یہ ان کی ایما پہ یہ ملک دشمنی ہو رہی ہے اور اس کی اجازت نہیں دی جائے گی. دیکھیں, اس ملک کا ہمارے پہ قرض ہے, وہ قرض ہم اتاریں گے. یہ جتنے لوگ آج آپ نے دیکھے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کی مٹی سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے, پاکستان کی مٹی سے جن کو کوئی محبت نہیں ہے, اور آج آئی ایم ایف کی ڈیل سے سابوٹاج کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کا خواب ہے کہ پاکستان خدا نہ خواستہ ڈیفالٹ کرے. میں لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر, انشاءاللہ تعالی پاکستان ترقی کرے گا, پاکستان کی معیشت مستحکم ہوگی, شرح نمو جو گروتھ ریٹ ہے اس میں اضافہ ہوگا,
ایکسپورٹس میں اضافہ ہوگا. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ کس طرح صحیح فیصلے ہوں گے اور اس کا انشاءاللہ جلدی رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. تو یہ جو کام کر رہے ہیں ملک دشمن, یہ ہمیشہ سے کوشش رہی ہے. آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ دو, بھائی آپ کس حیثیت میں لکھ رہے ہیں, آپ کو پوچھا کس نے ہے, آپ جیل میں بند ہیں, آپ پہ کرپشن کے کیسز ہیں, عدالتوں سے رجوع کریں, عدالتوں سے کہیں وہ آپ کو رہا کریں. آئی ایم ایف نے اور ورلڈ بینک نے تو آپ کو رہا نہیں کرنا, صرف ایک پاکستان کا منفی ایک تاثر دینے کے لیے بیرون ملک. اور پاک فوج تو ہمارے ایک دفاعی ادارہ ہے, ہمارے دفاع پر مامور ہے. آپ پاک فوج کے خلاف وہاں پہ نعرے لگانے سے کیا ہوگا؟ آئی ایم ایف کے باہر ملک میں واپس آئیں, ملک کی خدمت کریں. اور میں سلام پیش کرتا ہوں بیرون ملک مقیم ان پاکستانیوں کو جو مزدوری پہ جاتے ہیں, جو بلو کالر اور وائٹ کالر جابز کرتے ہیں, جو اس ملک کو زر مبادلہ بھیجتے ہیں, ان کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. مگر یہ جو فیشنیبل کراؤڈ ہے مٹھی بھر لوگوں کا, جو شام کو سوشل میڈیا پہ پوسٹیں کر کے فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے آج ملک پاکستان کو برا بلا کہا, پاک فوج کو برا بلا کہا, یہ ملک آج قائم و دائم ہے, تو اس میں قربانیاں ہیں شہیدوں کی, غازیوں کی, جوانوں کی, سیاستدانوں کی, ہر طبقے نے اس پہ قربانی دی ہے. تو یہ جو ملک دشمن ایکٹیویٹی باہر ہو رہی ہے, اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا آئی ایم ایف کے مذاکرات پہ. وہ جاری رہیں گے, مثبت انداز سے جاری رہیں گے, مگر ان کا گھنونا اور مکروہ چہرہ جو تحریک انصاف ہے, جو چاہتی ہے پاکستان ڈیفالٹ کرے, وہ آپ کو دکھانا ضروری تھا. ہم ان کا مکمل علاج کرنا جانتے ہیں, اور ہر محب وطن پاکستانی کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوں. سیاسی جماعتیں بعد میں آتی ہیں, پاکستان کی بات کریں, پاکستان کی معیشت کو ٹھیک کرنے کی بات کریں, اور یہی ہمارا مشن ہے, یہی وزیر اعظم شہباز شریف کا عزم ہے, اور اسی مشن کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے لے کے چلیں. سر یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ پاکستان دشمن جماعت